السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب زاہد عباس سید صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار، شاعر اور مختلف اخبارات میں کالم بھی لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر پوزیشنز پہ رہے ہیں، سینئر ایڈیٹر ہیں اور شاعری جو ہے ان کی وہ بڑی خوبصورت شاعری بھی کرتے ہیں، بڑے خوبصورت لہجے کے شاعر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، ایک تو جو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ڈیل فائنل ہوئی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ جیسے ہی آئی ایم ایف کا نام آتا ہے تو لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، لوگ کپ کپانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب آئی ایم ایف کا نام آتا ہے تو ساتھ مہنگائی، ساتھ بجلی کے بل، ساتھ گیس کی مہنگی گیس، مہنگا پیٹرول، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اس کے اوپر بات ہوگی کہ اس ڈیل کے نتیجے میں کیا عوام پہ مزید بوجھ آئے گا یا ان کو کوئی سانس لینے کا موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کل انکوائری کمیشن جو حکومت نے بنایا ہے اس کو مزید امپاور کر دیا ہے فیض آباد دھرنے کے اوپر جو ہے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر۔ جو سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور لوگ اس کے اندر جن کو سپریم کورٹ نے الزام دیا تھا جن کے اوپر کہ یہ لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، اس میں ٹی ایل پی جو ہے اس کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ان کو جو 15 لاکھ روپے کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی تھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تحقیقات کرے، اس کے ٹی او آر کے اوپر بات کریں گے، زاہد عباس سید صاحب سے پوچھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل بڑی زبردست اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں اور مینجمنٹ میں ورلڈ کپ ہارنے کے بعد، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ کیا ہوگا اور کیا اس سے پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ یہ آج کے موضوعات ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے جناب زاہد عباس سید صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ یہ جو ہے آئی ایم ایف کا جو ہے جائزہ وفد آیا ہوا تھا پاکستان، جی بالکل، تو وہ ایگریمنٹ ہو گیا کل؟ بالکل، بڑے اس کی اعلامیہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ جی، ایم ڈی آئی ایم ایف کا جو بیانیہ ہے اگر اسے دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ اس نے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے کئی اقدامات انہیں تجویز کیے ہیں۔ جی، اگر ان پر عمل ہو جائے تو شاید معیشت کھڑی ہو جائے۔ جی، جی، لیکن جو ماضی سے ہم ایک لگا بندہ دیکھتے آئے ہیں، میں خیر اعداد و شمار سے میرا اتنا کوئی وہ لگا نہیں ہے، علاقہ نہیں ہے میرا اس معاملات سے، میں شاعر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ میرا اپنا شعر ہے کہ وہ حساب تو لیں گے ہم حساب کیا دیں گے، وہ حساب تو لیں گے ہم حساب کیا ہم دیں گے۔ حساب کیا دیں گے، عشق کرنے والوں کو کب حساب آتا ہے، واہ جی واہ، بہت جبریت کے موسم کا جب عتاب آتا ہے، واہ، جبریت کے موسم کا جب عتاب آتا ہے، صرف اہل دل پر ہی تب عذاب آتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے پہلے سے بھی بڑھتے ہیں صرف مسئلہ زاہد، پہلے سے بھی بڑھتے ہیں صرف مسئلہ زاہد، جھوٹ بولنے سے کب انقلاب آتا ہے۔ انقلابیوں کا حشر بھی ہم دیکھ چکے ہیں، جھوٹ کی آمیزش سے وہ جو نئی چیزیں لانے والے تھے وہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا۔ اچھا، آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں ذرا میری گزارشات ہیں کہ بلکہ بڑی یہ قرض کی لیتے ہیں۔ جی، غالب نے بھی کہا تھا کہ قرض کی پیتے ہیں میں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں واہ، رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ تو آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے بھی کہا ہے کہ یہ اخراجات جو ہیں حکومتی سرکاری اداروں کا نقصان جو ہے ختم کیا جائے، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اشرافیہ کے اخراجات کم کریں گے ہم، اور یہ ساری جو انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو دی ہیں جن میں بہت ساری عوام کی فیور میں جاتی ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے کہ بجلی، گیس اور تو یہ اس اشرافیہ کی طرف تو جاتی پیٹرول کے بلوں میں اشرافیہ کی طرف تو جاتی نہیں ہے۔ اشرافیہ جو اقدام نہیں، یہ آسان طریقہ ہے نا اس کے پاس، حکومت کے پاس ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے عوام کو گلے میں پھندے ڈال کے اور اشرافیہ بچ جاتی ہے، ایسے ہی اس کی طرف تو جاتی انہوں نے تو تجویز کیا ہے کہ ان کے اخراجات کم کریں، انہوں نے کہا ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس لگائیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ریل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس لگائیں، انہوں نے یہ کہا ہے ٹیکس نیٹ بڑھائیں۔ نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بینکوں کا پروفٹ ہے، جی، یہ آپ کو پتہ ہے اس دفعہ بینکوں نے پچھلے سال، یہ جو پچھلا سال گزرا ہے، کتنا منافع کمایا ہے؟
جی کوئی اندازہ ہے شاہ جی آپ کو؟ نہیں 870 ارب روپے. تو ہمیں 700 اب ملین کی امداد کے لیے ترس رہے ہیں, یہ منافع اتنا کما جی گئے. اتنا منافع کما گئے ہیں. اس کے اوپر آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ جو ہاں یہ جو اسٹاک مارکیٹ سے ہاں اور یہ جو یہ جوا فورن نہیں فورن کرنسی کی جو ٹریڈ سے پیسے کماتے ہیں بینک, اس کے اوپر 40% ٹیکس لگائیں. تو لگائیں نا یہ بینکوں پہ, کس نے منع اچھا کیا؟ یہ جب لگاتے نہیں ہیں ان کے پورے نہیں اترتے اس پر, تو پھر یہ عوام پہ لگا دیتے ہیں. لگا دیتے ہیں اور پھر عوام کی چیخیں نکلتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر آئی ایم ایف ظاہر ہے, لیکن اس کے بارے میں میر نے بہت پہلے کہا تھا, عالمی ساہوکار کے بارے میں, یا جو قرض کی دیتے ہیں غالب کی, وہ بھی غالب کے سے پہلے جی جی غالب کے ہم خیال تھے. جی 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 تو انہوں نے کہا تھا کہ امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر, امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر امیر, امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر, کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. واہ واہ واہ. تو ہم انہی کی دولت سے تو غریب ہو رہے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی. یہ دولت سے غریب ہونے کا جو کنسیپٹ ہے, مجھے اب سمجھ آئی ہے جی جی کہ میر نے انہیں یہ بتایا تھا جی کہ مت کریں. اور پہلے یہ بہت بڑا شعر ہے جو بات عالمی ایک اقتصادی, جی جی بالکل, کہ کس طرح سے جب, کیونکہ دیکھیں نا یہ سرمایہ داری نظام کا اصول ہے کہ کچھ لوگوں کا استحصال ہوتا ہے جس کی بدولت چند لوگ امیر ہوتے ہیں. صحیح. ان کی دولت میں بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جو تنخواہیں ادا نہیں کرتے, جو لوگوں کو مزدوری ادا نہیں کرتے, جو لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. آپ استحصال بند کر دیں جی جی تو ان کی دولت میں جس تیزی سے اضافہ ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا. جی جی مثلا ایک جاگیردار ہے, آپ اس سے جاگیر واپس لے لیں تو وہ کہاں سے عیاشی کرے گا؟ صحیح. ایک صنعت کار سے آپ صنعت واپس لے لیں. نہیں تو بھٹو صاحب نے کیا نہیں تھا نیشنلائز. یہ آج تک اسی کا تو پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے. اچھا اس کے تو خیر ماں بعد اثرات پر بڑی بحث ہے, یہ کوئی کسی دن بات کریں گے کھل کے اس حوالے سے بھی. لیکن جو اب سر دست ہمیں معاملہ جو زیر بحث ہے وہ آئی ایم ایف کے قرض پر منتج ہے, کہ کس طرح یہ قرض ملتا ہے اور کن شرائط, کڑی شرائط پر ہم لیتے ہیں, اور عوام کو کتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے. دیکھیں عوام کو سہولیات دینے کے نام پر یہ قرض لیا جا رہا ہے. اصل میں بظاہر بادی النظر جو میں دیکھ رہا ہوں, نہیں دیکھیں ظاہر صاحب اب مسئلہ بڑا سیدھا ہے. روزگار بھی دیں گے. اب ہم قرضہ نہیں لیتے ہیں کسی اور کام کے لیے, صحیح. اب ہم قرضہ لیتے ہیں نیا پرانا قرضہ واپس کرنے کے لیے. ہمارا جو 80% جو ہم 100 روپیہ لیتے ہیں نا, ہم ناظرین کو سادہ زبان میں سمجھانے کے لیے, جو 100 روپیہ ہم لیتے ہیں باہر سے, آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, ادھر ادھر سے, اس کے 80 روپے ہم واپس انہی کو دے دیتے ہیں. بالکل, یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹس جو انگریزی کی یہ ٹرم نکلی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہی ہے. 20% جو ہے وہ جو ہمارا حکومت چلانے میں ہمارا خسارہ, ہماری انکم میں اور آمدن میں جو اور اخراجات میں جو فرق ہے اس کو پورا کرتے ہیں. بالکل. پھر ہم جو زیادہ بڑا قرضہ ہے سال کا سالانہ, وہ ہم پاکستانی بینکوں سے لیتے ہیں. صحیح. اور اس کو وہ جو ہماری آمدن میں اور اخراجات میں فرق ہے, ہماری آمدن کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں, اس کو پورا کرتے ہیں پھر ہم پاکستانی بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں. مین چیز تو یہی کہی ہے نا آئی ایم ایف کی جو بنیادی شرط ہے کہ آپ نے اخراجات کم کریں, وہ نہیں کرتے, آمدن کے سے اور خسارہ کم کریں, نقصان کم کریں, وہ نہیں. سرکاری اداروں کے نقصانات جو ہیں وہ ختم کریں, انہیں زیرو کر کے دکھائیں, پھر ہم آپ کو. مثلا کسی ارسطو نے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, کسی ارسطو کے ذہن میں خیال آیا, حکومتی ارسطو کے ذہن میں, کہ یہ جو وابڈا کے آفیسرز ہیں جن کو 500 یا 700 یا 1000 بجلی فری دی جا رہی ہے, جی جی, تو ان کو نا بجلی آپ نہ دیں, ان کو 55,000 روپے مہینہ تنخواہ کے ساتھ دے دیں. کیا ارسطو, کیا زرخیز ذہن پایا ہے کہ حکومت کے پیسے اگر 1000 یونٹ ہے, اس کا بل آتا ہے فرض کیا 30-35 ہزار, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ان کو 55,000 دے دیں لم سم. ٹھیک ہے, مطلب تو ظاہر ہے جو مشورہ کار یا دینے والا ہے وہ بھی تو بیوروکریٹ ہے نا. یہی تو مسئلہ ہے, اس نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے نا, اپنے ہی حصے کے اپنے ہی جھولی میں ڈالنے بیر سارے اپنے. ظاہر صاحب یہ اب 10 منٹ ہمارے مطلب ٹائم جو ہے ہمارا کافی, ہم نے اس پہ بحث کر لی ہے آج. اب ہم چلتے ہیں دوسرے آج کے موضوع. مسئلہ بھی تو دیکھیں کتنا بڑا. ہاں یہ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اس پہ ہم بعد میں بھی بات کرتے رہیں گے. تو یہ جو ایشو ہے اپنا, کل سپریم کورٹ میں
جو حکومت نے انکوائری کمیشن بنایا ہے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے، اس کی کل سماعت تھی. ہاں اس کے اوپر کل جو ٹی او آر اوز ہیں اس میں وہ سخت کر دی ہیں سپریم کورٹ نے. کل ابصار عالم صاحب نے جو سابق چیئرمین ہیں پیمرا کے اور سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کل عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ مجھے کوئی توقع نہیں ہے اس سے. تو اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ابھی شکوک و شبہات کا اظہار نہ کریں، ان کو کام کرنے دیں. یہ 2 مہینے کے بعد جب رپورٹ لے کے آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ایمانداری سے کام کیا یا نہیں کیا. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ٹی او آر اوز بہت تگڑے کر دیے ہیں. نیت پر شک نہیں نہ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ یہ محض گفتن برخاستن نشستن ہی ہوگا؟ جو یہ اختیارات دیے ہیں اسے کہ وہ بلائیں گے سابق صدر کو، جی جی، سابق آرمی چیف کو، جی، اور سابق آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی، جی جی، آئی ایس آئی کے سابق وزیر اعظم کو. اور یہ کوئی عام الزامات نہیں ہیں، بڑے سنگین الزامات ہیں، اور ان پر شفاف غیر جانبدارانہ تحقیقات جو ہے اگر ہو وہ منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے. زاہد صاحب اگر تو تحقیقات ہو گئیں تو جنرل فیض کا کیا بنے گا؟ ظاہر شکنجہ تو سب میں، ایک اور کیس بھی ان کے اوپر جو ہے ٹرائیکا کا سب کے گرد گھوم رہا ہے. تو لیکن حالات جو ہے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کا جو حقیقت ہے وہ پبلک ہونی چاہیے، اسے بالکل پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہوا کیا. ہاں، یہ جو ٹیکنیکل لینگویج میں کوئی زبان میں یہ بات کر جاتے ہیں، اگر یہ ظاہر صاحب انکوائری سنجیدگی سے ہوئی تو مجھے تو ٹی ایل پی بھی خطرے میں لگ رہی ہے. ہاں، اسے جو 15 لاکھ روپے کا وہ جو ملے ہیں الزام ہے یہ باہر سے آئے ہیں پیسے اور ممنوعہ فنڈنگ ہے. چیف جسٹس صاحب بڑے سنجیدگی سے یہ سموتھلی ٹیکنیکل انہوں نے جو ایشو فریم کیے ہیں ان کے مطابق تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ 22 جنوری کو اب ہیرنگ ہے، 22 جنوری تک رپورٹ پیش کرنی ہے کمیشن نے. بالکل صحیح. تو ریٹائرڈ آئی جی ہیں جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں کمیشن کو. ہاں، ابھی تو ان کی نیت پر شک کرنا قبل از وقت ہے، اور یہ ابصار عالم صاحب کی بھی غلطی تھی. بہرحال ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. کل ایک اور بھی فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ سے. کل جو ایک فیصلہ جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں تحریری حکم اب جاری ہو گیا ہے کہ جسٹس سابق چیف جسٹس حاکم نثار، انہوں نے جتنے بھی چیمبر ہیرنگز کی ہیں وہ سب غیر قانونی قرار دیے گئے. بالکل. اور جسٹس جو عطر من اللہ صاحب ہیں وہ تو اس سے ایک قدم آگے گئے ہیں. انہوں نے جو ہیومن رائٹ سیل تھا سپریم کورٹ کا غیر قانونی جو بنایا گیا اس کی تمام کارروائی کو منسوخ کر دیا. اب اس کا جو اس کے بنیاد پر جو فیصلے ہوئے ان کا کیا، ان کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا اور کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اچھا مزے کی بات ایسا ہی ہے. میں اب آپ کو پری پارٹیشن کی ایک بات سناؤں گا کہ کسی زمانے میں کولکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ لکھوا رہے تھے. جی، یہ شہاب نامہ میں شامل ہے یہ واقعہ. جی. تو اچانک ان کے جو ریڈر تھے نا، وہ انہیں شک گزرا کہ یہ جج صاحب کو آج کیا ہو گیا کہ جج صاحب جو فیصلہ لکھوا رہے ہیں جی تو یہ عجیب و غریب ہے. انہوں نے وہ فیصلہ دیکھا جو مقدمہ کچھ اور تھا اور فیصلے کی جو مندرجات کچھ اور تھے، وہ لے گئے کسی اور جج کے پاس جا کے انہوں نے دکھایا. اور انہوں نے ججوں نے اکٹھے ہو گئے سارے جو ہائی کورٹ کے جج تھے. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہے. انہوں نے ان کا سائیکالٹسٹ ٹیسٹ کروایا. اچھا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جج صاحب 10 سال سے پاگل ہیں. اور 10 سال سے چیف جسٹس آف کولکتہ ہائی کورٹ 10 سال سے جو پھانسی لگا چکے ہیں بے گناہوں کو اور جو گناہ گاروں کو چھوڑ چکے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ایسے یہ بھی ایسا ہی ہے. یہ فیصلے ان فیصلوں میں تو عمل درآمد ہو چکا ہے. ہمیں دیکھیں نا جو انہوں نے کیے ہیں، جو ایکشن لیے سو موٹو، ان کا کیا بنے گا؟ ہاں وہ سب تو عمل درآمد ہو گیا. وہ کیا ہوگا؟ لوگ جیلوں میں گئے اس کی بنیاد پہ، لوگوں کے خلاف ایف آئی آریں ہوئی، لوگ جیلوں میں گئے. بالکل. اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری ناانصافی ہوئی. ناانصافیاں ہوئی ہیں. وہ تو واپس نہیں آ سکتے نا. ان کے دن جیسے وہ کوئی فلمیں آپ دیکھتی ہیں تو اداکار محمد علی صاحب کہتے تھے جج صاحب میرے 14 سال واپس کرو. ہاں تو وہ 14 سال کون واپس کرے گا؟ ویسے اس کی بنیاد پہ وہ کون واپس کرے گا؟ مطلب یہ جو اختیارات کا نجائز استعمال سپریم کورٹ کے جج کرتے ہیں یا چیف جسٹس کرتے ہیں، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. بالکل. یہ بے گناہوں کو ایکٹیو ہونی چاہیے. سپریم جوڈیشل کونسل ہے ایک آلریڈی ان کا، وہ سر چیف جسٹس کے انڈر ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اجلاس نہیں بلا سکتا اس کا.
اب ایک چیف جسٹس جو غیر جانبدار ہونی چاہیے، ایک چیف جسٹس میرے الفاظ دیکھیں نا کہ میں نے کہا ہے کہ سپریم اس کے رولز ریگولیشن چینج ہونے چاہیے، شفاف، غیر جانبدار، بالکل امپارشل ہونی چاہیے. اور جیسے ہم کسی زمانے میں یہ خبریں مطالبہ چھپتا اچھا مجھے یاد آ گیا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بھی 20 نومبر کو بلا لیا، طلب کیا ہوا ہے، بالکل طلب کر لیا ہے. اس میں جسٹس مظہر علی نقور صاحب جو ہیں، نقوی صاحب، ان کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آئے گا، اور ان کے جو جن لوگوں نے کمپلینٹس دائر کی ان کو بلا لیا گیا، شکایت کنندگان کو بلا لیا گیا. پھر جسٹس مظہر کو بلایا جائے گا اور پھر ان سے جو ہے وہ پروسیڈنگ ہوگی تو دیکھیں کیا سامنے کیا آتا ہے. اچھا تو اب ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا، تو یہ جو کل کرکٹ بورڈ میں جو کچھ ہوا ہے، کافی عہدیدار جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں، جو ہے کچھ بابر اعظم کو ہٹا دیا ہے. کیا میں بلکہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا ہوگا، یہ بنے گا کیا؟ مجھے لگتا یہ ہے زاہد عباس سید صاحب، ایک تو گروپنگ موجود ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں، اور یہ کوئی نئی میں انکشاف نہیں کر رہا، یہ 20-25 سال سے جب سے عمران خان صاحب ریٹائر ہوئے، ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے، جب یہ ریٹائر ہوئے تو پاکستان کی ٹیم میں واضح طور پہ گروپنگ شروع ہو گئی تھی. عمران خان صاحب میاں داد کی جگہ، جاوید میاں داد صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، یہ تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، جو خود کرکٹ کے جی اور انہیں اتنا بڑا عہدہ ملا، جی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا ہے. میرے نزدیک، میرے لیے تو یہ ناقابل، میری ناقص رائے میں پاکستانی کرکٹ کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں، اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ پورا گروپ ہے عمران خان صاحب کا، جس میں وسیم اکرم، سلیم ملک، اس طرح کے سارے لوگ تھے جنہوں نے جاوید میاں داد کو کپتانی سے ہٹانے کے لیے سازشوں کا آغاز کیا. اس کے بعد پھر کوئی کپتان ٹک نہیں سکا، اور یہ سازشیں جو ہیں یہ ہوتی رہیں. عمران خان کا جو گروپ ہے، جو کرکٹ بورڈ میں بھی رہا ہے، ذاکر خان اور دوسرے لوگ وہ 20-20 سال سے کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کس لیے ہیں، آپ 20-20 40-40 لاکھ روپیہ تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ نے سرو کیا کیا پاکستانی کرکٹ کا؟ ایک ہی سپورٹ رہ گئی. اس طرح بہت ناقص کھیل پیش کیا گیا. قوم کی جو چھوٹی چھوٹی امیدیں تھیں یا خوشیاں تھیں وہ غارت ہو گئی. دیکھیں نا زاہد صاحب، قوم کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں غارت کر دی گئی ہیں. تو اتنا پیسہ خرچ کیا ہمارے ٹیکسز پر. یہ دیکھیں نا 24 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، ٹھیک ہے، ایک سپورٹ رہ گئی ہے کرکٹ. باقی ہم نے اپنا جو قومی کھیل تھا اس کو تو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا، برباد کر دیا، نام تک نہیں ہمیں یاد. اچھا کرکٹ کے جو کھلاڑی ہیں وہ اگر 60 لاکھ لے رہے ہیں نا ایک کیٹیگری کے، تو جو ہاکی کھیلتے ہیں، جو نیشنل یونیفارم پہنتے ہیں، پاکستانی ہاکی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو 2-2 سال TADA نہیں ملتا. وہ کسی نہ کسی کمپنی سے، کسی بینک سے ادھار ٹکٹ لے کے جاتے ہیں کھیلنے. یہ ہاکی کا حال ہے، یہ قومی کھیل کا حال ہے. اور کیونکہ اچھا گوروں کے کھیل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی آپ نے سیاست اس کے اندر ڈال دی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اور کھیل کو ناقابل عمل بنا دیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین پہ اتنی رسا کشی کیوں ہوتی ہے؟ سر 15 ارب سالانہ اس کا بجٹ ہے کرکٹ بورڈ کا. جو چیئرمین کرکٹ بورڈ ہوتا ہے نا، وہ 15 ارب روپے کی ڈیلنگ کرتا ہے. آپ یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کا بجٹ نہیں ہے 15 ارب. یہ تو بٹی صاحب پھر یہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بتایا ان کے بارے میں، کرکٹرز کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں، پھر اداروں کے بارے میں، جو پاکستان کے سب سے معتبر ادارے ہیں ان میں سیاست اور ان میں یہ بے قاعدگیاں سامنے آ رہی ہیں، تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا؟ اس حوالے سے کسی ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، قائد اعظم کی طرح، یا کوئی ڈیڈ آنیسٹ آدمی ایسا چاہیے ہمیں جو یہ سارے معاملات ٹھیک کرے. پاکستان کے سیاستدانوں کو اب بہت ہو گئی ہمارے ساتھ، اب مل بیٹھ کے ٹھہر جائیں، اپنا آگے اس کو آگے نہ بڑھائیں. اس روایت کو جو چل پڑی ہے، کرپشن کی، بے قاعدگیوں کی اور مالی بے ضابطگیوں کی انتہا کر دی گئی. بالکل ایسی نواز شاہ کی، اقربا پروری کی، بالکل صحیح. یہ ساری باتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ بڑی خوبصورت گفتگو آخر میں کی جناب زاہد عباس سید صاحب نے. میرے خیال سے اس سے بہتر پروگرام کا اختتام نہیں ہو سکتا ان الفاظ کے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستانی جو سیاستدان ہیں نا، ان کے ہاتھ سے وقت تیزی سے نکل رہا ہے. اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی، جیسا کہ زاہد عباس سید صاحب نے کہا ہے، اگر انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا، انہوں نے اگر جو معاملات ہیں اس کو نہ سنبھالا، اور یہ اپنے ذاتی مفادات اور جو گروہی مفادات ہیں اس سے باہر نہ نکلے، اور اس ملک کے عوام کے بارے میں نہ سوچا، اس 24 کروڑ لوگوں کے بارے میں نہ سوچا،
پاکستان کے جو غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کے بارے میں نہ سوچا، اور جو پاکستانی معیشت کے اوپر اشرافیہ کا قبضہ ہے، اگر اس کے بارے میں نہ سوچا تو پھر یہ صرف ان کے پاس یہ صرف پچھتائیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر حالات اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔